ایک عرابی میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، میں نے سنا ہے آپ کا نام بہت اونچا ہے، آپ کی عزت، مقام، مرتبہ بہت اونچا ہے۔ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کے کلمے کو اپنی زبان پر چلانا پسند کرتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، اگر وہ پوری ہو جائے، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ سبق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ منت میری پوری ہو جائے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ میرا کام پورا ہو جائے، تو میرے اعتقاد میں، میرے بھروسے میں، میرے یقین میں، میرے تقوی میں اور میری اندر کی حرارت میں مضبوطی آ جائے گا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سامنے درخت ہے، اگر آپ حکم فرمائیں یہ چل کر آپ کے پاس آ جائے، بس یہی میری مراد ہے کہ آپ اسے حکم دیں، وہ آپ کی دربار میں آئے اور میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا، یہ مشکل کام نہیں ہے، میں اسے نہیں بلاتا، تم جاؤ، میں تمہیں صرف پیغام دیتا ہوں، یہ جا کر کے اس درخت کو میرا پیغام دو کہ وہ تمہیں سامنے نبی سرکار بلا رہے ہیں۔ اگر تمہارے پیغام دینے میں وہ عمل درآمد کر جائے تو پھر لوٹ آنا، اگر وہ لوٹ کر وہ بھی نہ آئے تو پھر بھی تم لوٹ کر نہ آنا۔ جب اس عرابی نے یہ بات سنی، وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، درخت بھی کسی کی باتیں سنتے ہیں، درخت بھی کسی کی بات پر وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر کے آتے ہیں۔ تو عرابی جا کر کے اس درخت کو پیغام دیتا ہے، اے درخت، تمہیں نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار طلب کرتے ہیں۔ وہی درخت اپنی جڑیں نکال کر میرے نبی کی کچہری میں حاضر ہوا، اس نے دیکھ کر میرے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ نبی کا کلمہ پڑھ کر میرے نبی کی قربت میں آ گیا، میرے نبی کی صحبت میں رہ کر اس نے زندگی کو بسر کیا اور بہترین جوان خوبصورت بن گیا، اور سمجھ گیا جس کے کہنے کو پہاڑ بھی مانتے ہیں، جس کے کہنے کو درخت بھی مانتے ہیں، جس کے کہنے کو پرند و درند بھی مانتے ہیں، ہم انسان ہو کر کیوں نہ مانیں۔